محمد و آل محمد یہ اللہ کے حکم کو فالو کرتے ہیں یا اللہ کا حکم ان کو فالو کرتا ہے؟ یعنی جو یہ کہے اللہ وہ حکم دیتا ہے یا اللہ جو حکم دیتا ہے وہ یہ کرتے ہیں؟ محمد و آل محمد یہ اللہ کے حکم کو فالو کرتے ہیں یا اللہ کا حکم ان کو فالو کرتا ہے؟ یعنی جو یہ کہے اللہ وہ حکم دیتا ہے یا اللہ جو حکم دیتا ہے وہ یہ کرتے ہیں؟ قرآن نے فرمایا وَاتَّبِعْ، سورۃ الاحزاب کے شروع میں توجہ کریں، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، یا پہلی آیت یہ ہے یا ایھا النبی اتق اللہ، اور پھر جو بات بتانے لگا ہوں میں اس مائنڈ سیٹ کو دیکھیں اور دیکھیں کہ کیا پوزیشن ہے، کس نے قوم کے ساتھ یہ کام کیا۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈر، اللہ کا تقوی اختیار کر، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ مان، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، بے شک اللہ خوب علم رکھنے والا اور حکمتوں والا ہے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، اور اتباع کر اے رسول اس کی جو تیرے رب کی طرف سے تجھے وحی کیا جا رہا ہے۔ وَاتَّبِعْ، اور اتباع کر، حکم دیا جا رہا ہے کس کی؟ مَا يُوحَى إِلَيْكَ، جو وحی کیا جا رہا ہے آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک جو تم عمل کر رہے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھتا ہے۔ رسول کو کسے فالو کرنا ہے؟ اللہ کے قرآن۔ اول المسلمین کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانے والا۔ وہ حکم کیا ہے؟ قرآن۔ سورہ زخرف میں فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي اوحی الیک، اے رسول جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، فَاسْتَمْسِكْ، اس کو مضبوطی سے تھام لے، جس کو ہم تمسک کہتے ہیں۔ اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یعنی اس کو مضبوطی سے تھامے رکھ، یقیناً تو صراط مستقیم پر۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور یقیناً یہ قرآن آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی ذکر ہے، نصیحت ہے، رہنمائی ہے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ان قریب تم سب سے اس قرآن کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ ہے قرآن کا لب و لہجہ۔ تو کوئی صاحب کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، وہ بلکہ آپ کو میں وہ عبارت سنا دوں، انہوں نے لکھا ایک کلپ کے کمنٹ میں کہ نقوی صاحب آپ نے دوسری مرتبہ گستاخی کی ہے کہ یہ ہستیاں قرآن کو فالو کرتی، یعنی یہ کہنا کہ رسول اللہ اور اہل بیت قرآن کو فالو کرتے ہیں، یہ ان کی گستاخی ہے۔ یہ گستاخی میں نے، او جناب یہ جو گھروں میں قرآن ہے یہ قرآن صامت ہے، اور یہ ہستیاں قرآن ناطق ہیں، اب توجہ کریں، اور یہ قرآن کے وارث بھی ہیں، اور عقلی دلیل ہے کہ وارث ہمیشہ ورثے سے افضل ہوتا ہے۔ کبھی دیکھا ہے کہ بڑا چھوٹے کو فالو کرے؟ ہمیشہ بڑا ہی لیڈ کرتا ہے۔ پھر انہوں نے ان کو میں نے مثلا اپنی طرف سے یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 2 بھیجی جواب میں، عام طور پہ بھیجتا نہیں ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ زیادہ فائدہ نہیں لگتا، کیونکہ جو بات ہوتی ہے وہ تو ویڈیو میں کر دی گئی ہوتی ہے، لیکن یہ آیت بھیجی، اصل بات آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے آیت کون سی بھیجی؟ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور اے رسول
آپ کے پروردگار کی طرف سے جو آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے اس کی اتباع کیجئے، اللہ یقیناً تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ یہ میں نے آیت بھیجی، اس کا جو انہوں نے جواب دیا ہے اس کی طرف آپ توجہ کیجئے۔ یہ مائنڈ سیٹ، اس کا مطلب قرآن مجید سے ہدایت کا راستہ بند ہے۔ لفظ دیکھیے انہوں نے کیا فرمایا، لکھتے ہیں پھر وہی بات، یعنی قرآن کی آیت پڑھ کے کہتے ہیں پھر وہی بات، قبلہ ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کر دیا، یعنی قرآن کے ظاہر کو دیکھ کر آپ نے فیصلہ کر دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کے ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ، تو جب قرآن کو ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا تو آپ کے ائمہ نے فرمایا کہ روایات کو قرآن پر پیش کرو، تو وہ ظاہر تو ویلیو نہیں رکھتا، تو کس قرآن پر آپ نے پیش کرنا؟ اب ان کے ذہن میں یہ بات کہاں سے آئی ہے؟ کس نے ڈالی؟ وہ مجرم اصلی۔ یہ وہ لوگ بھی ہیں کہ جو عقل استعمال کرنے کو تیار نہیں ہے، کہ ائمہ فرما رہے ہیں روایات کو قرآن پہ پیش کرو اور خلاف قرآن قبول نہ کرو، اور آپ کو کس نے پھر کہا کہ ظاہر قرآن جو ہے اس کو دیکھ کے فیصلہ نہیں ہو سکتا؟ ظاہر قرآن دیکھ کے فیصلہ نہیں ہو سکتا تو پھر روایات کس کو پیش کرنی ہے؟ ہوگا کیا اس کا نتیجہ؟ آپ کوئی روایت پڑھتے ہیں جو آپ کو قرآن کے خلاف لگ رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو قرآن کے خلاف لگ رہی ہے، آپ قرآن کی آیت پہ پیش کرتے ہیں کسی اس فکر کے بندے کو، وہ آپ سے کہے گا کہ ظاہر قرآن کو دیکھ کے فیصلہ نہیں ہو سکتا، تو یہ روایات کو قرآن پر پیش کرنے کا دروازہ بند۔ یہیں پر ایک اور بات کی وضاحت کر دوں، روایات اہل بیت میں قرآن کے بطون، قرآن کے باطن کے بارے میں کہا گیا۔ بعض روایات میں لفظ آیا 7 بطون ہے، بعض میں آیا 70 بطون ہے، یعنی ایک قرآن کا ظاہر ہے، ایک اس کے باطن، جیسے ایک سمندر ہوتا ہے نا، آپ کو ایک سمندر کے اوپر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے اوپر، لیکن اگر آپ غوطہ لگائیں اندر جائیں تو وہ چیزیں بھی انسان کو دکھائی دیتی ہیں کہ جو باہر سے دکھائی نہیں دے رہی ہوتی۔ مثال کے طور پر گہرائی، اب کچھ لوگ یہ بطون کے لفظ کو غلط معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ ایک قرآن کے باطن کا ایک صحیح معنی ہے اور ایک قرآن کے باطن کا غلط معنی ہے، خوب توجہ فرما لو۔ صحیح معنی کیا ہے کہ قرآن مجید، جیسے اللہ کے نبی کے فرامین میں اصول کافی میں بھی روایت ہے کہ قرآن ظاہرہ انیق، قرآن کا ظاہر بہت خوبصورت ہے، وباطنہ عمیق، اور اس کا باطن بہت گہرائی والا، بہت گہرا ہے، ایک تہ دوسری تہ تیسری، اترتے جاؤ، انسان اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا، چونکہ یہ علم پروردگار سے نازل ہوا ہے، پروردگار کا علم لامحدود ہے۔ ہاں، تم جتنا اس کے قریب آؤ گے اور تمہارے سامنے گہری باتیں کھلیں گی جو پہلے دن نہیں کھل سکتی، دوسرے دن، تیسرے دن۔ توجہ فرما رہے، ایک ہے اس قرآن کی گہرائی، اور گہرائی یہ مراد باطن سے، واضح ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے صحیح معنی بطون کا، اور ایک ہے غلط معنی جو اس قسم کے لوگوں نے جو ظاہر قرآن کو تقریباً لفٹ نہیں کرواتے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ایک حدیث، مثلا حدیث اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حقیقت میں خلاف قرآن حدیث ہو ہی نہیں سکتی، لیکن چونکہ حدیث کی کتابوں میں آ گئی ہے وہ چیز، اس لیے اس کو حدیث یا روایت کہا جاتا ہے۔ حدیث ہمارے سامنے آئی جو خلاف قرآن ہے، تو آپ کو کیسے پتا چلا قرآن کے خلاف ہے؟ اسی قرآن کی ظاہری معنی سے۔ لیکن یہ بندہ آپ سے کیا کہے گا؟ یہ کہاں سے تم کہہ رہے قرآن کے خلاف ہے؟ یہ قرآن کے تو 70 باطن ہیں، ٹھیک ہے،
تو یہ ان 70 میں سے ایک باطن ہے قرآن کا. تو یہ لوگ باطن سے کیا معنی لیتے ہیں؟ جو ظاہر کے خلاف ہو. اگر ظاہر کے خلاف معنی بھی باطن میں شمار اور وہ بھی صحیح ہے تو بھی دروازہ بند ہو جاتا ہے روایات کو قرآن پر پیش کرنے کا. چونکہ آپ جو روایت بھی سخت خلاف لے کر آؤ قرآن کے تو آپ سے کیا کہا جائے گا؟ یہ قرآن کا باطنی معنی بیان کیا اہل بیت نے. حالانکہ اہل بیت نے فرمایا ہم خلاف قرآن نہیں بولتے. اور جب لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ روایات کو پیش کرو تو لوگ کیا دیکھیں گے؟ ظاہر دیکھیں گے نا، اور تو کوئی چیز نہیں. بس قرآن کے بطون سے مراد اس کی گہرائیاں ہیں، نہ کہ خلاف قرآن کوئی بات آ گئی ہے روایات میں، کسی اور بندے نے ڈال دی ہے، کسی جھوٹے نے ڈال دی ہے، کسی غالی نے ڈال دی ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ اور اس روایت کو کہا جائے کہ یہ تو خلاف قرآن ہے، اور آپ کہیں کہ نہیں خلاف قرآن مت کہو، قرآن کا ظاہر جو ہے اس کو دیکھ کے فیصلہ کر رہے ہو، یہ قرآن کے باطنی معنوں میں سے ہے. خلاف ظاہر قرآن باطنی معنی یہ ناقابل قبول ہے، یہ باطنی معنی نہیں ہے. ورنہ میں نے عرض کیا کہ وہ باب ہی بند ہو گیا کہ جو بنیادی ترین اصول ہے غلط اور صحیح روایات کو پرکھنے کا، کہ خلاف قرآن کون سی ہے اور قرآن کے مطابق کون سی. توجہ فرما رہے ہیں؟ پس بطون قرآن کا صحیح معنی بھی ہے، اور بطون قرآن سے غلط معنی لے کے خلاف قرآن باتوں کو صحیح قرار دے دینا اور ان کو رد نہ کرنا، یہ غلط معنی لے کر بطون سے بعض لوگ مثلا عوام کے ذہنوں میں یہ ڈال دیا اور قرآن کو گویا ریٹائر کر دیے، قرآن کے متن کو ریٹائر کر دیا ہے. اور روز قیامت اللہ کے رسول کی اس شکوے سے نہیں ڈرتے کہ میری امت نے اے پروردگار اس قرآن کو چھوڑ دیا.